جب دن ہوگا نا تو روزے دار روزے کے دروازے میں داخل ہوگا، جو نمازی ہے وہ نمازیوں کے دروازے سے داخل ہوگا، اور جو حاجی ہے وہ حاجیوں کے دروازے سے داخل ہوگا۔ فرمایا صدیق رب تیرے لیے سارے دروازے کھول دے گا جدھر سے چاہے داخل ہوگا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، رسالت یا رسول اللہ، تحقیق حق چاہیا، حیدری یا نبی، رضوان صدیق اکبر زندہ باد۔ فرمایا کہ تمہارے لیے سارے دروازے رب کھول دے گا، فرمایا جدھر سے چاہے داخل ہو جاؤ۔ تو اللہ نے ہم پر احسان کیا، اور پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے فرماتے ہیں کہ میں 3 دن ہوئے خلیفہ بناؤں، 3 دن ہوئے مجھے خلیفہ بنے ہوئے۔ عمر فاروق فرماتے ہیں مجھے 3 دن ہوئے خلیفہ بنتے ہوئے۔ تو چھوٹی نابالغ بچیاں آئی اور نے فرمایا کہ آپ خلیفہ ہیں، اب آپ خلیفہ ہیں؟ فرمایا چلو ٹھیک ہے، ہم نے کہا ہاں میں خلیفہ ہوں۔ فرمایا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز عصر کے بعد ہمارے گھر میں آتے تھے، تشریف فرماتے تھے، اور ہماری بکریوں کا دودھ دو کر دیتے تھے، ہم کچھ پی لیا کرتے تھے، باقی ہم بیچ کر اپنے گھر کا گزر بسر کیا کرتے تھے، کیونکہ ہم یتیم بچیاں ہیں اور ہمارا بھائی نہیں ہے، ہمارا باپ نہیں ہے۔ تو ابو بکر صدیق عصر کی نماز کے بعد ہمارے پاس تشریف فرماتے تھے، اور اس کے بعد دودھ دو کر دودھ دے دیا کرتے تھے، تو پھر ہم کچھ پی لیا کرتے تھے، کچھ فروغ کر دیا کرتے تھے۔ اب جب خلافت نہیں نا، جب خلیفہ نہیں بنے تھے تب بھی یہ کام کرتے تھے ابو بکر صدیق، اور جب خلیفہ بن گئے تو وہی بچیاں آئی، فرمایا کہ اب تو آپ امیر المومنین بن گئے، کیا اب کریں گے؟ فرمایا پہلے تو خوشی سی آتا تھا، اب تو میری ذمہ داری ہے۔ پہلے تو میں کرتا تھا، پہلے تو میں اپنی خوشی سے کرتا تھا، اب تو میری ذمہ داری ہے تمہاری مدد کرنا، اب تو میری ذمہ داری میں شامل ہے۔ اب وہی بچی عمر فاروق کے پاس آئی، فرمایا کہ وہ ان کی تو یہ ڈیوٹی تھی، اب آپ خلیفہ، اب آپ یہ کام کریں گے؟ فرمایا چلے گئے۔ جب ان کے پیچھے پیچھے جا رہے ہیں بچیوں کے ساتھ، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا رو کیوں رہے ہیں؟ فرمایا رو اس لیے رہا ہوں کہ ابو بکر نے میرے لیے مشکل کر دیا، ابو بکر نے میرے لیے راستہ مشکل کر دیا، میں اس لیے رو رہا ہوں۔ ابو بکر نے یہ میرے لیے راستہ مشکل کر دیا، رو اس لیے رہا ہوں۔ ایسا خلیفہ بھی۔ اور جب وہ تجارت، جب ان کو خلیفہ بنایا گیا، اور خلیفہ بنانے کے بعد جب خلیفہ بنایا گیا تو وہ تجارت کے لیے تشریف فرما ہے، تو اب انہوں نے اپنا چھاپا جسے کہتے ہیں، غلام رسول سیدی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ٹوکری پکڑی اور فرمایا کدھر جا رہے ہیں؟ فرمایا تجارت کے لیے۔ فرمایا اگر آپ تجارت کریں گے تو پھر سلطنت کون سنبھالے گا؟ فرمایا سلطنت میں سنبھالوں وہ تو ٹھیک ہے، میری ذمہ داری ہے، لیکن میرے گھر میں بیوی بچے بھی تو ہے نا، ان کا اخراجات میں کیسے اٹھاؤں؟ ان کا گزر بسر، ان کو میں نے نان و نفقہ دینا ہے، ان کو خرچہ دینا ہے، تو اگر میں تجارت نہیں کروں گا تو ان کو میں کیسے خرچہ پورا کروں؟ تو انہوں نے فرمایا ایک مسجد کے اندر ایک کمیٹی بٹھائی گئی اور جس میں مشاورت کی، فرمایا کہ ہم آپ کو ماہانہ وظیفہ دیں گے۔ اب جو طریقی بات کو یہ ہے، اب ابو بکر صدیق سے پوچھا گیا کہ آپ کو کتنی مزدوری چاہیے؟ ابو بکر صدیق نے فرمایا میری مزدوری اتنی ہے جتنی ایک مزدور کو مزدوری ملتی ہے، مجھے اتنی دے دو۔ جتنی مزدور کو مزدوری ملتی ہے مجھے اتنی دے دو۔ تو بعد میں صدیق اکبر سے پوچھا کہ صدیق اکبر اگر جتنی مزدوری ملتی ہے اتنے میں آپ کا گزارا نہ آیا تو کیا کریں گے؟ صدیق اکبر نے طریقیہ لفاظ استعمال فرمائے، فرمایا کہ اگر میرا اس میں گزارا نہیں ہوگا تو پہلے مزدوروں کی تنخواہ بڑھاؤں گا پھر اپنی بڑھاؤں گا۔ یہ نہیں کہا کہ میں اپنی تنخواہ بڑھاؤں گا، فرمایا پہلے مزدوروں کی بڑھاؤں گا، تو جب مزدوروں کی بڑھ جائے گی تو میرے بھی بڑھ جائے گی۔ فرمایا کیا وجہ ہے؟ فرمایا جب میری گزارا نہیں ہوتا تو مزدوروں کا گزارا کیسے ہوگا؟ تو پہلے مزدوروں کی بڑھاؤں گا، اپنی بعد میں بڑھاؤں گا۔ بھائی حکمران تو یہ ہوتے ہیں، حکمران یہ ہوتے، اور پہلے جو حکمران تھے وہ امام بھی تھے، وہ خطیب بھی تھے، وہ حج بھی کرواتے تھے۔ آج کا جو بادشاہ ہے اس کو تو صورت خلاص نہیں آتی، اس کو تو صورت خلاص نہیں آتی ہے۔ پہلے جتنا بھی ہے وہ امام بھی تھے، وہ جمعے بھی پڑھاتے تھے، وہ نکاح بھی پڑھاتے تھے، سارے کام ان کے پاس تھے، یہ سارے کام ان کے پاس تھے۔ تو ہم پر لیکن اب معاملہ بہت عجیب اور بڑا، مسائل بہت زیادہ کٹل دور ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بہرحال ہدایت عطا فرمائے، اور ان کے صدقے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ہدایت عطا فرمائے۔ تو اس لیے فرمایا کہ اچھوں کے ساتھ ہو جو اچھے بن جاؤ۔ آخری 2-3 باتیں۔ اب وہ معاملہ جب دیکھیں نا، یہ بخاری کی حدیث ہے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا آخری بیمار ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام، اور رومی فرماتے ہیں یہ مت کہو کہ سرکار بیمار ہوئے،
وہ دعا کریں تو رب تو ان کے لیے سورج ان کے پاس آ جائے، چاند آ جائے۔ فرمایا یوں کہیں کہ بیماری نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے بھی شرف دیں آپ کو چومنے کا۔ فرمایا کہ بیماری نے کہا کہ یا سرکار مجھے بھی اپنا کوئی شرف، مجھے بھی خدمت کا موقع دے، تو وہ تو خدمت کے لیے آئی تھی، بیماری کا کیا کام ہے سرکار کے پاس آنا؟ بیماری کا کیا کام ہے سرکار کے پاس آنا؟ وہ تو خدمت کے لیے آئی ہے۔ اور کیوں آئی؟ فرمایا امت کو بھی تو بیمار ہونا ہے تاکہ یہ خیال آ جائے کہ میرے سرکار بھی تو بیمار سی، ورنہ ان کے لیے کیا ہے۔ تو اب جب حالت آیا تو سرکار نے اپنے تشریف فرماوے، اب وہ یہ جو معاملے نا، فرمایا کہ وہ منظر تو دیکھو کہ جب سرکار علیہ السلام، بھائی مجھے یہ بتاؤ کہ مشت نبی ہے، اور مشت نبی کے حجرے کے اندر آپ کا حضور علیہ السلام کا گھر مبارک ہے، اور وہاں سے سرکار نے پردہ ہٹایا، اور جب سرکار نے پردہ ہٹایا تو سرکار کے چہرے مبارک سے نور کی شعاعیں نکلی۔ اب صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں، یہ بات دوسرے غیر مقلد اس حدیث کو نہیں سمجھا سکتے۔ وہ کیوں؟ فرمایا کہ اب کیسے سرکار کی صورت اس وقت کیسے تھی؟ فرمایا کہ سرکار کی صورت اس وقت ایسی تھی جیسے قرآن کے ورقے کھلے۔ سبحان اللہ۔ مجھے یہ بتاؤ کہ یہ منظر کون بیان کر سکتا ہے جس نے دیکھا ہو؟ بھئی نماز میں جب چہرہ ادھر ہے تو وہ پردہ ادھر ہے، انہوں نے کیسا دیکھا؟ انہوں نے کہا بھئی نماز تو ہوتی رہے گی، یار مصطفیٰ تو پہلے کرے۔ نماز تو ہوتی رہے گی، پہلے یار مصطفیٰ تو کرے، کیونکہ نماز کی قضا ہے، زیارت کی تو قضا نہیں ہے نا، کیونکہ علی نے بھی تو یوں ہی کیا نا، نماز کی قضا کی ہے لیکن زیارت کی قضا نہیں کی۔ فرمایا نمازیں تو قضا پڑھتے رہیں گے، دیدار مصطفیٰ پتہ نہیں دوبارہ نصیب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، اس کو غنیمت سمجھو۔ تو اب انہوں نے پھر فرمایا کہ قرآن کے پڑھ کے، اب فرمایا کہ کیسے منظر ہوا؟ فرمایا کہ سرکار علیہ السلام نماز کے اندر تشریف فرما ہوئے تو اب صحابہ نے تسویق، عربی میں تسویق کہتے ہیں تالی کو، اب یہاں پر ہاتھ باندھتے ہوئے اور اس طرح نماز میں تالیاں بج رہی ہیں، اب ادھر تالیاں بج رہی ہیں۔ اور مسئلہ یہ ہے کہ جب عمومی طور پر فقہی مسئلہ یہ ہے کہ جب امام کو متشابہ لگے تو اس وقت سبحان اللہ پڑھا جائے، اور اس کے بعد عورت اگر پیچھے پڑھی ہے تو عورت سبحان اللہ نہیں پڑھے گی، عورت پھر تصویق ہو جائے گی کیونکہ عورت کی آواز بھی عورت ہے۔ اچھا یہ فقہی۔ اب اس کے بعد نماز کے اندر یہ تالیاں بج رہی ہیں، اب نماز کے اندر تالیاں بج رہی ہیں دوستو، یہ تو میں نے آپ کو سنا ہے، کبھی اس تصور میں تو جاؤ وہ منظر کیسا ہوگا، میں تو صرف میرے دوسرا لفظ ہے، اب وہ تصور دیکھیں، اس تصور کو باندھے وہ کیسا تصور ہوگا۔ اب نماز پڑھ رہی ہے، تالیاں بج رہی ہیں صدیق کو آگاہ کرنے کے لیے کہ سرکار آ گئی۔ اب سرکار تشریف فرما ہوئے، اب صدیق مصلی رسول کو چھوڑ کر پیچھے، سرکار نے پھر فرمایا پیچھے، لیکن نہیں، امامت نہیں کروائی، پھر سرکار نے نماز مکمل پڑھوائی جہاں سے صدیق نے چھوڑی تھی۔ اس کا مطلب ٹوٹی نہیں تھی، اس کا مطلب ٹوٹی نہیں ہے، کیونکہ سرکار فرماتے بھائی چنگی نماز ہے، تالیاں ہی بج رہی ہیں تے نماز دے وچ چلتے بھی رہے ہو، میرا دیدار بھی کرتے ہو، نماز دوبارہ پڑھو۔ صحابہ دی نہیں ٹوٹی، ساڈی بھی نہیں ٹوٹی، صحابہ کی بھی نہیں ٹوٹ، ہم صحابہ کی بھی نماز نہیں ٹوٹی، ہماری بھی نہیں ٹوٹے گی۔ اب اس کے بعد اگر نماز معاذ اللہ ٹوٹتی تو سرکار فرماتے بھائی جو کچھ ہوا ہے پہلے نماز دوبارہ پڑھاتے ہیں، نہیں، سرکار نے تو نہیں کیا۔ آج کا ملا کیوں کہتا ہے؟ اور یہ بھی حدیث بخاری کے قیامت تک ماں مر جائے گی جواب نہیں دے گی۔ نماز میں خیال آیا اور پھر دیکھیں، اور صدیق اکبر سے پوچھا کیا صدیق کیا وجہ ہے نماز کیوں نہیں پڑھائی؟ فرمایا یا رسول اللہ ابو قحافہ کی کیا مجال ہے، امام الانبیاء پیچھے ہو اور میں آگے ہوں، امام الانبیاء پیچھے اور میں آگے ہوں۔ اب یہ جو فلسفہ تھا ان کے پاس، یہ کس سے پڑھ کر آئے تھے؟ وہ کیا انہوں نے پی ایچ ڈی کی ہے؟ کیا ابو بکر صدیق نے پی ایچ ڈی کی تھی؟ کیا ایم فل کی ہے؟ کیا درسگاہ